میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ بڑے غور سے میری بات سنیں، کیونکہ آپ کا، لیگل فٹرنیٹی کا، وکلا کا اور ہماری عدلیہ کا اس وقت اس ملک کو بچانے کے لیے بہت اہم رول ہے۔ اور اس لیے میں آج آپ کے پاس خاص طور پہ آیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب کو، جو میں ابھی آپ کے سامنے باتیں کروں گا، آپ نے اس کو جہاد سمجھنا، کیونکہ یہ جنگ ہے آپ کی، اس قوم کی حقیقی آزادی کی۔ ہم نے اس وقت صحیح معنی میں اس وقت کا مقابلہ نہ کیا جو ہمارے اوپر بیرونی سازش کے تحت جو ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ تو میں آج آپ سب کو اور وکلا کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اللہ ہمیں جج کرے گا کہ جس کو بھی جو اللہ دیتا ہے اسی کے اوپر آپ کا امتحان ہوگا۔ ایک غریب آدمی کا، ایک جو کہ صرف سارا دن کما کے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالتا ہے، اس کا بڑا ہمارے مقابلے میں کم امتحان ہے۔ جتنا پیسے والا آدمی ہوتا ہے اس کا زیادہ امتحان ہے۔ اور اس ملک میں جج اور ہمارے وکلا کا، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، آپ کا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ تو میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کو پہلے تو آگاہ کروں۔ زیادہ تر آپ کو اندازہ ہے کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے، لیکن میں صرف آپ کو شروع ادھر سے کرتا ہوں کہ میں نے 18 سال کی عمر میں انگلینڈ گیا کرکٹ کھیلنے کے لیے، پھر میں نے پڑھائی کی، پھر یونیورسٹی کی، اور پھر میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، گرمیاں ادھر گزارتا تھا، سردیاں پاکستان۔ تو میں نے ان کا سسٹم بڑے قریب سے دیکھا، اور ہمارا یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے، جو ہم نے اپنا سسٹم انگریزوں سے اپنایا، جب ہم نے غلامی کی پاکستان میں تو 100 سال غلامی تھی، ہندوستان میں 200 سال غلامی تھی، تو وہ اپنا نظام چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نظام کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، تو ان کا جو سسٹم ہے، یہ آپ نے بڑے میرے غور سے بات سنی۔ ان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے ان کا جوڈیشل سسٹم، اس کی بنیاد ایک ہے، اور وہ ہے اخلاقیات، موریلٹی۔ جو ان کی جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے موریلٹی کے اوپر۔ وہ ایک پارلیمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی فوج نہیں ہوتی، ان کے پاس اخلاقیات ہوتی ہے۔ اور جب ایک ڈیموکریسی اپنی اخلاقیات کھو بیٹھتی ہے، تو ہم نے اپنے ماضی میں دیکھا کہ جیسی فوج ٹیک اوور کرتی تھی، ایک جمہوری حکومت کو ہٹاتی تھی، تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے اپنی جو اخلاقیات چاہیے جمہوریت کے لیے وہ کھو بیٹھتے تھے، پیسے بنانے شروع ہو جاتے تھے۔ ساری حکومتیں جو پاکستان میں گئی ہیں وہ کرپشن پہ گئی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک حکومت کو ہٹایا گیا ہے، کرپشن کے اوپر نہیں ہٹایا گیا۔ اس کی اکنامک پرفارمنس، آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان کے جو پچھلے 2 سال ہیں ہماری اکنامک پرفارمنس، یہ ہماری تاریخ میں بڑے کم اس طرح کے 2 سال ہیں۔ 5.6% پچھلے سال، اور یہ جو 2022 کے سال پہ 6% ہماری اکنامک گروتھ تھی۔ یہ ہماری بڑی کم دفعہ ہوا ہے۔ ہم نے کسانوں کی جو مدد کی پچھلے 2 سال میں، ریکارڈ ہماری فصلیں ہوئی ہیں، جو 4-5 فصلیں جو ہماری مین، وہ ریکارڈ ہوئی ہیں۔
ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن، یعنی جو ملک تو چلتا ہے جتنا آمدنی ہو اس کی ریکارڈ آمدنی ہوئی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. ہمارا جو بیرون ملک سے پیسہ ڈالرز آئے، پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالر نہیں آئے. اور اس کی اصل وجہ ہمیں جو اصل مسئلہ پڑا ہوا تھا، جو پچھلے لوگوں نے ڈالرز کے قرضے لیے ہوئے تھے ان کے اوپر سود دینا تھا باہر. اور وہ مشکل وقت ہم اس طرح برداشت کر گئے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں آیا. اور ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی. کبھی پاکستان میں اتنی ایکسپورٹس نہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھا، خوشحال اس لیے نہیں ہوا اور ملک ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی. تو ہماری حکومت نے ایکسپورٹس پہ ریکارڈ ایکسپورٹس کی. تو حکومت جب ہٹائی گئی تو پاکستان تو ایک بڑے مشکل وقت سے نکل کے آگے جا رہا تھا. جو کرونا، ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا ساری دنیا میں، تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو 190 ملکوں میں گنا جاتا ہے ٹاپ 5 ملک میں جنہوں نے سب سے بہتر کرونا وائرس سے ڈیل کیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، ایک منٹ ابھی نہیں، ہم نہیں یہ کہہ رہے. جو اکانومسٹ میگزین تھی اس نے جو ایویلیویشن کی اس میں اس نے پاکستان کو ٹاپ 5 ملکوں میں رکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا، اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اور پھر اپنے غریب لوگوں کو بچایا. اور سارے بر صغیر میں کرونا کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ روزگار یا امپلائمنٹ تھی وہ پاکستان تھا. تو اس وقت جا کے سازش کے تحت حکومت کرائی گئی. اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب ایک حکومت کو ہٹایا گیا تو بجائے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹنے کے، کبھی پاکستان کی پبلک اس طرح نہیں نکلی سڑکوں کے اوپر، کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. اور جو سازش کر رہے تھے، جتنے کھلاڑی وہ مل کے جو سازش کر کے حکومت کو گرایا، وہ خود دنگ رہ گئے کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہاں تو مٹھائیاں بانٹی جائے گی. پبلک نکلی، عوام سڑکوں پہ نکلی، خود نکلی. تو میں آپ کے پاس اس لیے آج آیا ہوں کہ دیکھیں، ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے، جو مراسلہ، جو سائفر، جو ہمارا امبیسڈر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں، جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکی ڈونلڈ لو، ان کا کوئی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کچھ آفیشل، دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہٹا دیا نو کانفیڈنس کے تحت تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. تو یہ میں اب ادھر سے میں آپ سب کے سامنے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں جو انگلینڈ برٹش سسٹم سارا دیکھا ہوا ہے، میں تو وہاں جانتا ہوں کہ ان کی کیا ملکوں کی فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. کسی ملک کی جرت ہے کہ آفیشل میٹنگ تھی، یہ ان آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، نوٹ ٹیکر سے دونوں طرف منٹس تھے. جو مراسلہ ہے وہ آفیشل میٹنگ کا ہے. تو جب میں وہ دیکھتا ہوں تو آپ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں، چیف ایگزیکٹو تو ملک کا میں ہوں، تو یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اس عمران خان کو ہٹا دو؟ تو بہرحال میں
اور جب وہ یہ کہتا نا کہ اگر آپ اس کو ہٹا دو گے تو سب معاف کر دیا جائے گا، تو مجھے امیڈیٹلی پتا چل گیا کہ وہ معاف کس کو کریں گے؟ چیری بلاسم کو، کیونکہ چیری بلاسم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمیشہ یہاں کیا گیا ہے۔ اس ملک میں 75 سال کی تاریخ میں 62 سال آدھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں پاکستان چلا ہے اور آدھا یہ دو خاندان کے ہاتھ میں۔ 62 سال، ہمارا صرف 3.5 سال تھے، تو 3.5 سال میں ان کو کیا مسئلہ بنا؟ ان کو مسئلہ یہ بنا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے کریں گے، ہم امن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے، لیکن ہم کبھی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور وہ کیونکہ آپ کو پختونخوا کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ جب ہم نے امریکنوں کی جنگ میں شرکت کر کے اور سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی وہ پختونخوا اور خاص طور پہ قبائلی علاقے میں ہوئی، آپ نے سب سے زیادہ اس کا بوجھ برداشت کیا۔ پشاور کے اندر لوگ اسلام آباد جا رہے تھے، یا ایک ہی بزنس چل رہی تھی کہ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے بنانا۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا، بم دھماکے، سوسائڈ اٹیکس۔ تو کیا وجہ تھی؟ کیوں ہم اس میں شامل ہوئے؟ میں بار بار یہ پوچھتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، 9/11 سے ہمارا کیا تعلق تھا؟ لیکن دھمکی آئی، تب بھی جنرل مشرف کو دھمکی آئی وہاں سے، رچرڈ آرمیٹیج ان کو کہتا انگریزی میں "We will bomb you into stone age"، ہم آپ کو، اگر آپ نے ہمارا نہ مدد کی تو ہم آپ سے یہ کر دیں گے۔ اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت سربراہ تھا اس میں اتنی جرت نہیں تھی کھڑا ہونے کی اور کہہ کہ میں کیوں آپ کی جنگ میں شامل ہوں، میری تو ذمہ داری میری قوم ہے۔ اور یہی مجھے جب انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو نے پوچھا کہ جی آگے امریکہ کو آپ بیس دیں گے، میں کیوں بیس دوں ان کو؟ میں کیوں ان کی جنگ میں شامل ہوں؟ مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، میری ذمہ داری میری قوم ہے۔ 80,000 لوگ ہم آپ کی جنگ میں مروا بیٹھے ہیں، ہمارا لینا دینا نہیں تھا، آپ نے شکریہ تک نہیں ہمارا کہا، بلکہ افغانستان میں جو شکست ہوئی وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دی۔ تو میں کسی سے، یہ یاد رکھے، میں ساری دنیا جانتا ہوں، میں کوئی کسی سے جنگ نہیں چاہتا، ہم کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتے، لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے۔ اور اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ غلامی کی آپ کو کتنی بڑی قیمت اٹھانی پڑی۔ پہلے ایک منٹ، ابھی نہیں انشاءاللہ۔ اب میں نے آپ نے میری اب بات سننی ہے، میں اب آپ کو کیا کہنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا۔ اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ غلام فورن پالیسی اور آزاد فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان نے کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کی، وہ بھی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے اس کی۔ امریکہ نے ہندوستان کو اسٹریٹجک الائے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی اجازت دیں گے کہ امریکہ جا کے ہندوستان میں کسی کے اوپر ڈرون اٹیک کرے؟ 400 ڈرون اٹیک کیے انہوں نے، یہ دونوں خاندان جب اقتدار میں تھے، شریف اور زرداری، 400 ڈرون اٹیک کیے۔ یہاں آپ جانتے ہیں، آپ کو تو یہاں پشاور میں لوگ، کیونکہ ان کے رشتہ داری ہیں قبائلی علاقے میں، پوچھیں ان بیچاروں کے اوپر کیا گزری۔ ڈرون اٹیک جب اوپر سے 7,000 میل دور سے وہ جا کے بٹن دباتا تھا، کمپیوٹر گیم کھیلتا تھا، یہاں کوئی مرتے تھے لوگ، گاؤں کے اوپر بم کر رہے ہیں اور ابھی پتہ ہی بھی نہیں ہے، اور یہاں سے آ جاتا تھا جی اتنے ملیٹنٹ، فورن ملیٹنٹ مر گئے۔
किसी ने कोई तहकीकात ही नहीं की, किसी ने कभी चेक किया। वो जब ड्रोन अटैक, मैंने तो तस्वीरें देखी हुई हैं, गोश्त के टुकड़े दीवारों पे लगे हुए होते थे, पता कैसे चला कौन मरा नीचे। गांवों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, शादियों पे अटैक कर रहे हैं, जनाजों पे अटैक कर रहे हैं। एक बाजौड़ के मदरसे में अटैक किया, 62 बच्चे मर गए वहां। तो यहां कोई ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, एक मुंह से आवाज नहीं निकली कि ये सारे, और आप वकील हैं, सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ वर्जी है। ये कोई दुनिया के अंदर कानून इजाजत नहीं देता कि जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाए कोई। कौन सा कानून इजाजत देता है कि मैं फैसला करूं कि जी ये दहशतगर्द है और मैं उसे मार दूं? मैंने कई दफा बोला है, मैंने कहा मुझे ये बताओ, हमारा सबसे बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया है वो अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा है, अगर हम उसके ऊपर ड्रोन अटैक मार दे तो इजाजत दोगे हमें? और अगर तो आप यही कहेंगे ना कि नहीं जी हमारी अदालत में जाओ और साबित करो वो दहशतगर्द है। तो मैं कहा हम, वो अंग्रेजी का फ्रेज है कि आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? क्या हम कोई वो हैं जो कि आपसे कम है, या हम कोई आपके गुलाम हैं? हम क्या हैं? सो मेरी एक सुने जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाह रहा हूं इसके बाद कि मेरी वकला कम्युनिटी खड़ी हो मेरे साथ। और इसलिए देखिए मेरी बात सुने। अब आपको मैं बताता हूं कि एक तो ये कि अब वो अभी नहीं मैं खत्म कर लूं। देखिए सुने मेरी बात, ये जरूरी है आपके लिए क्योंकि मैं खास आपको पैगाम देने आया हूं और फिर जो मैं अपना अगला लाएमल है उसकी तैयारी आपको करवाने आया हूं। देखें, एक तो जंग में 80,000 लोग बर्बाद बैठे, कबायली इलाका तबाह हो गया, $100 अरब से ऊपर इस कौम के पैसा चला गया, इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, रुपया हमारा आधा हो गया, यानी रुपए जो इसी दौर में हमारी करेंसी आधी हो गई, उसकी कीमत उसका वैल्यू आधा हो गया। किसी ने हमें शुक्रिया नहीं किया क्योंकि ऊपर गुलाम बैठे हुए थे, वो पहले गिरे हुए थे पैरों में। किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, मैं अकेला, आपको याद होगा मैंने धरने दिए, मैंने नेटो का सप्लाई ब्लॉक किया ड्रोन्स के ऊपर, मैंने वजीरिस्तान मार्च की। एक दफा इन दोनों गुलामों से, ये जो पैसे के गुलाम हैं, इन्होंने एक दफा इसके खिलाफ बात नहीं की। इसीलिए इनको फिर से लेके आए हैं क्योंकि इन्होंने हर बात उनकी माननी है। अब मैं रूस गया, वहां जाके हमने उनसे नेगोशिएट किया कि 30% कम पे वो हमें तेल देने के लिए तैयार थे, और हमने गंदम 30% कम उनसे गंदम लेनी थी क्योंकि हमें 30 लाख टन गंदम और लेनी है। हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक एलाय है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान जो क्वाड का हिस्सा है वो सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, और उसने 25 रुपए अपने तेल की कीमत कम कर दी है, पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत कम कर दी है। और हमने 30 रुपए डीजल और फजल की कीमत ऊपर कर दी है। अब खुद सोचे, ये है एक कौम को गुलामी का नुकसान। आप अपनी अवाम के लिए फैसले नहीं करते, आप किसी और को खुश करने के लिए फैसले करते हैं। इसलिए ये बड़ा जरूरी है आपके लिए कि आज आप एक डिफाइनिंग मोमेंट पे बैठे हैं। साजिश करके वो अपने लोग ऊपर लाके बैठा दिए, अब वो ऊपर आके बैठे हैं, अवाम उनके साथ नहीं है। इलेक्शन करवाते हैं, वो डरते हैं, अवाम के अंदर वो जाते हैं तो उनको चोर और गद्दार के नारे लग जाते हैं। मदीना में अगर नारे लगे, हमारा क्या कसूर था? हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हमने तो शब दुआ की हुई थी उस दिन रात को, हमें तो सोशल मीडिया में पता चला कि इनको वहां नारे लग गए हैं।
یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ کی کیا لعنت ہوگی کہ آپ کو مدینہ میں آپ کو لوگوں نے نعرے لگا دیے اور ایف آئی آر میرے پہ ہمارے پہ کٹوا دی انہوں نے، کیونکہ یہ اچھا سنیں آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو اگلا وقت ہے اب آپ کے لیے سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں جو پاکستان کا نعرہ تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کو خدا کے واسطے سمجھیں۔ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر جا کے کبھی پیسے کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جو سب سے خوفناک بت ہے وہ ہے ہی خوف کا بت۔ جب آپ ڈر جاتے ہیں، آپ کسی وجہ سے اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، جب آپ اپنا جی میرا رزق نہ چلا جائے، یہ بہت بڑا خوف ہے، میری نوکری نہ چلا جائے، نوکری نہ چلا جائے ہم غلامی کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کو مار دیتے ہیں، ضمیر کی آواز نہیں سنتے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے۔ پھر میں جب سیاست میں جب ان چوروں کے خلاف میں تو 26 سال سے جہاد کر رہا ہوں، تو مجھے کہتے جی یہ جی بڑے گندے ہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ کسی کے گھر چادر نہ چار دیواری نہ گھروں میں، مجھے عام کہتے تھے کہ جی آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے تو بے نظیر اور اس کی والدہ کی بری تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں، یہ تو رکتے کسی چیز پہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ان سے زیادہ غلیظ اور گھٹیا لوگ میں نے کبھی زندگی میں نہیں ملا جتنے یہ خاندان ہے، یہ شریف خاندان، اوپر سے لے کے نیچے، اور ان کا ٹھیک نام رکھا ہے سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا، بیکاز یہ مافیا ہے، یہ یا خریدتا ہے لوگوں کو اور یا پھر لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتا ہے، جو مافیا کرتا ہے۔ مافیا کے دو طریقے ہیں نا، یا لوگوں کو خرید لیتا ہے یا ان کو ختم کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے اب اصل اس ملک کے لیے یہ جو بت کھڑا کیا ہے انہوں نے ہمارے سامنے، اب اس کے یہ صرف خوف سے اب آپ کو ڈرائے گا، خوف سے آپ کو غلام بنائے گا۔ 4000 انگریزوں نے سارے بر صغیر کے اوپر حکومت کی، 4000 انگریز تھا یہاں، خوف کی وجہ سے انہوں نے جو 1857 کے اندر جب قوم کھڑی ہوئی آزادی کے لیے، تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ان کے اوپر کہ اس وقت وہ خوف کی وجہ سے بیٹھ گئی، بڑی دیر لگی پھر کھڑے ہونے میں، تو اور 100 سال غلامی کرنی پڑی۔ یہ بھی خوف کا جو ہتھیار ہے آپ کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو پیچھے شارٹس ہیں لوگوں کے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ وکلا کے ساتھ میں نے مشرف کے جو وکلا تحریک جو آزاد عدلیہ کی تحریک تھی، اس میں نے شرکت کی پوری، مجھے جیل میں بھی ڈالا گیا 8 دن۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کسی وہ قریب بھی نہیں آتی جو بربریت انہوں نے کیا، جو ظلم انہوں نے کیا ہے۔ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں جب وہ تحریک چل رہی تھی، میں نے نہیں یہ دیکھا، یہ جو انہوں نے کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے گھروں میں عورتوں سے جو انہوں نے کیا ہے، اور چلے آپ عورت پولیس کو کہیں کہ عورتوں کو ہینڈل کریں، مرد پولیس والوں نے جا کے عورتوں سے جس طرح کیا ہے، وہ ساری اب تو آہستہ آہستہ ہمارے پاس مٹیریل آتا جا رہا ہے۔ ہمیں تو شروع میں خود نہیں پتا تھا کہ کوئی بھی اتنا نیچا گر سکتا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو مارا، ٹیئر گیس شیلنگ کی، انہوں نے 35,000 ٹیئر گیس شیلز استعمال کیے، ان میں ایسے شیلز تھے اور ہمارے پاس ہیں وہ شیل جو کبھی بھی آپ نہیں استعمال کرتے اپنے شہریوں کے اوپر، وہ دہشت گردوں کے اوپر استعمال ہوتے ہیں، انہوں نے وہ شیل استعمال کیے۔ تو میں آج محمود خان نے جو بات کی کہ بالکل ان کے اوپر کیس سپریم کورٹ میں بھی جانا چاہیے، کیس کرنا چاہیے۔ یہ ایک تو یہ رانا سنالو قاتل، کیونکہ اس نے 22 قتل کیے ہوئے ہیں، دوسرا یہ چیری بلاسم ہے، اور جتنا ایک اور چیز سن لیں، جتنا بزدل آدمی ہوتا ہے اتنا ہی ظالم ہوتا ہے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، بزدل آدمی ہوتا ہی ظالم ہے۔ یہ شہباز شریف نے
शहबाज शरीफ ने 97 और 98 के बीच में कोई रिकॉर्ड लोग मरवाए थे पुलिस मुकाबले में। एक आबिद बॉक्सर था डीएसपी जो भागा हुआ था, उसने पूरी डिटेल्स दी है कि किस तरह ऑर्डर करता था पुलिस मुकाबले में लोगों को मारने का। ये जो ताकतवर देखता है उसके बूट पॉलिश करता है, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर ये कुचल देता है। ये एक बुज़दिल आदमी की निशानी है। और फिर इसका जो बेटा है वो भी एक बिल्कुल इसने हमजा कुकड़ी दुगनी हो गई, मुर्गी की कीमत ही दुगनी होगी जिस दिन से ये आया, क्योंकि कुकड़ी बिजनेस में। तो देखें हमने आप क्या करना है सबसे पहले। अच्छा, और आखिर में जो मैं उसके बाद लायमल बताता हूं, एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा आप वकला कम्युनिटी के लिए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जो ताकतवर जब जुर्म करता था, चोरी करता था, उसको पकड़ते नहीं थे और छोटे चोरों को पकड़ लेते थे। उन्होंने फिर कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, यानी कानून के ऊपर कोई नहीं है। अब ये जो आप ज़हन में डाल लें कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है एक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं फिर से कहता हूं, मेरी उम्र इतनी है, मैं सारी दुनिया देखी हुई है। सिर्फ मेरी कंटेंशन ये है कि अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है, एक ही फर्क है, रूल ऑफ लॉ। जो मुल्क अपने ताकतवर मुजरमों को कानून के नीचे ले आता है वो खुशहाल हो जाता है। और जो मेरे नबी ने 1500 साल पहले तकरीबन कहा था कि जो कौम अपने ताकतवर लोगों को कानून के नीचे नहीं ला सकती वो तबाह हो जाती है। एक रिपोर्ट है आप सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मैं वो सेक्रेटरी जनरल से मिला हुआ हूं यूनाइटेड नेशंस के कई दफा। उसने एक पैनल बनाई और बताया कि ये अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों गरीब मुल्क गरीब होते जाते हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। उन्होंने 1 साल रिसर्च की और ये जरा गौर से सुने उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। उन्होंने कहा कि गरीब मुल्कों से हर साल 1700 अरब रुपया उनकी एलीट, उनके सियासतदान, उनके वजीर आजम, उनके प्रेसिडेंट्स, उनके मिनिस्टर चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके ऑफशोर अकाउंट्स और अमीर मुल्कों में भेजते हैं, लंदन जैसी जगहों में, जिस तरह इन्होंने बड़े बड़े घर लिए हुए हैं अरबों रुपए के। तो ये पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, ये सारे गरीब मुल्कों का मसला है। वह जरदारी और नवाज शरीफ खानदान बैठे हुए हैं जो पैसे चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और कानून उनको नहीं पकड़ता। कानून सिर्फ वो जो छोटे चोर भरे हुए जेलों में उनको पकड़ता है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही कह दिया था कि कौम आगे बड़ी तबाही की तरफ जाती है। आज आपके सामने ये जो मिसाल है कि शहबाज शरीफ को और हमजा शरीफ को सजा होने वाली थी एफआईए के केस में, 24 अरब रुपए की इन्होंने 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे पैसे इकट्ठे किए थे, जिधर मकसूद चपड़ासी के पास सिर्फ 4.25 अरब रुपए थे। 375 करोड़ रुपया एक चपड़ासी के नाम पे आए थे, जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह थी, चोरी का पैसा था। तो जब उसको सजा होने लगी वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो मेरे वकला ये गौर से सुन लें, ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, ये एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ गरीबों को जेलों में डालना है, गरीब की चोरी कितनी होगी, भैंस चोरी कर ली, मोटरसाइकिल ये कर लिया, वो क्या कितनी चोरी कर लाएगा वो, ज्यादा से ज्यादा पैसे जमीन अपने घर के अंदर अपने बिस्तरे के नीचे दबा देगा। लेकिन ये जो अरबों रुपए की चोरी है सीधे मुल्क से बाहर जाती है, क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं छुपता, डॉलर लेके बाहर भेजते हैं, उसके ऊपर रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, आपकी करेंसी गिरती है, हर चीज महंगी होती है, गुर्बत आ जाती है। इसीलिए सारे मुल्क दुनिया में गरीब हैं, क्योंकि ताकतवर की चोरी वो नहीं रोक सकते। और जो अमीर मुल्क हैं,
اب سوئٹزرلینڈ میں کیا ہے؟ میں بار بار مثال سوئٹزرلینڈ کی کیوں دیتا ہوں؟ میں کئی دفعہ گیا ہوں سوئٹزرلینڈ. آپ یقین کریں ان کے پاس پہاڑ ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ میں سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں اور میں سارا اپنا یہ پختونخوا کے اور ناردرن ایریاز دیکھے ہوئے ہیں. جو خوبصورتی اس اللہ نے اس ملک میں پہاڑوں کی خوبصورتی دی ہے میں نے دنیا میں نہیں کہیں دیکھی. لیکن 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 سوئٹزرلینڈ کے اندر 99.9% رول آف لا ہے. جو رول آف لا انڈیکس ہے یعنی کہ قانون کی بالادستی وہ 99.9% ہے. اور آپ مسلمان ملکوں کا دیکھیں جو کہ ہم ہیں اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن کا حکم ہے رول آف لا قائم کرو، مسلمان ملکوں کا 20% سے بھی کم ہے رول آف. اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں آپ، یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں، یہ رول آف لا کی دھجیاں اڑیں گی. آپ پہلے آتے ساتھ ہی ایف آئی کے وہ آفیسرز کو ریموو کیا. آج میں وہ پروسیکیوٹر وہ ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو آ رہا ہے اس کا، جو ذوالقرنین پروسیکیوٹر تھا ایف آئی اے کا، اس نے کہا مجھے روکا گیا. ابھی ہماری حکومت تھی، سوچیں حکومت میری ہے اور پروسیکیوٹر کو روکا گیا شہباز شریف کے کیسز کے اوپر. اس نے انٹرویو دیا. ابھی کس نے روکا اسے؟ میں چیف ایگزیکٹو تھا. یہ روک کون رہا تھا اس کو روکا گیا. ان کے اوپر کیس نہیں کرنے دیے، ان کو بچایا گیا اور پھر ان کو اوپر مسلط کیا. اور اس نے اوپر آ کے کیا کیا؟ سب سے پہلے ایف آئی اے کا صفایا کیا. جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کو فارغ کر دیا. وہ جو ڈاکٹر رضوان ہے اس نے اس کا بھی مینشن کیا، اس کے اوپر پریشر ڈالا. دوسرے بیچارہ جو انویسٹیگیٹر تھا، میرے خیال میں اس کا نام اصغر تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ اگر اوپر بیٹھ گئے تو اس ملک کی اصل تباہی ہے، کیونکہ رول آف لا ختم ہو جائے گا. اور میں اس لیے اپنے وکلا آپ کو اور اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی اس وقت. آپ کیونکہ آپ کا کام ہے رول آف لا، آپ نے اس کو اپہولڈ کرنا ہے. یہ آپ کو یہ ملک معاف نہیں کرے گا، آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کرے گے اگر آپ نے آج سٹینڈ نہ لیا. اور سٹینڈ سب سے پہلے ہمارے سپریم کورٹ کو لینا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بلا لیا ان کے کیسز، شریفوں کے کیسز. اب سپریم کورٹ خود مانیٹر کرے، مانیٹر جج بنائے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو میری ایک بڑی آجزی سے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پھر پاکستان کی جیل کھول دیں. وہ بیچارے غریب لوگوں کا کیا قصور ہے؟ چھوٹی چھوٹی چوریاں ان کو باہر چھوڑ دے، جیل کھول دے پاکستان. اگر ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو نہیں پکڑنا تو وہ بیچارے ان کے تو ایک گھر والا کمانے والا اگر وہ چوری کر کے بھی کما رہا ہے، وہ گیا تو پیچھے تو رہتا کچھ نہیں ہے، وہ رل جاتی ہے فیملی. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مگر بچوں کو اگر آپ نے نہیں پکڑنا تو خدا کے واسطے ظلم نہ کریں. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب پہلے تو اپنے سپریم کورٹ کے پاس ہم نے انشاءاللہ کل ہمارا کیس لگے گا وہاں، اور ہم ان سے سپریم کورٹ سے اب رولنگ لے رہے ہیں کہ بتائیں کہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے یا نہیں پرامن احتجاج کا. ہمارا کیا ہم اس ملک میں اگر یہ ڈیموکریسی ہے اور ابھی آرٹیکل 14-15 کانسٹیٹیوشن کے کوٹ کیے گئے ہیں، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو موومنٹ، اور کس بیسس کے اوپر انہوں نے ہمیں روکا تھا، کیسے روک سکتے ہیں پختونخوا کے چیف منسٹر کو اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت انہوں نے روکا؟ ہاں، یا تو ہماری کوئی تاریخ ہو انتشار کی. ہم نے تو 126 دن کا دھرنا دیا، ساری دنیا کے سامنے دیا. اور میں اس دن جس دن ہم وہاں پہنچے ہیں ڈی چوک،
میں نے اس دن صرف اس لیے دھرنا نہیں دیا، رکا نہیں میں وہاں، صرف ایک وجہ سے، کیونکہ جس طرح کی انہوں نے بربریت اور جس طرح کی شیلنگ کی، جو لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، مجھے خوف یہ تھا کہ یہ اب انتشار کی طرف جائے گا۔ انہوں نے وہاں لڑائی ہونی ہے، وہاں خون ہونا ہے، لوگوں نے مرنا ہے، پولیس کے خلاف مزید نفرت بڑھے گی، پولیس کے خلاف اور جو انہوں نے پنجاب پولیس سے کروایا اس کے خلاف نفرت بڑھے گی، فوج کے خلاف، کیونکہ رینجرز نے بھی وہاں شیلنگ کی تھی۔ میں اپنے ملک کو یہ نہیں چاہتا تھا کہ تقسیم ہو، انتشار ہو، بٹے، دشمنوں کا فائدہ ہو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جدھر میں آج پہنچ گیا ہوں، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے ملک میں تباہی مچے گی، اس لیے میں رک گیا۔ تو میں آج سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رولنگ دیں، آپ ہمیں رولنگ دیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں کس بیسس پہ پہلے ہمیں روکا گیا اور جو انتشار کیا گیا، اور آگے، کیونکہ میں نے ڈیٹ دینی ہے لوگوں کو کہ آگے جب ہم آئیں گے تو ہمیں بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ الاؤ کرے گا اس طرح کی ان ڈیموکریٹک، بلکہ ڈکٹیٹرشپ پہ بھی اتنا ظلم نہیں ہوا۔ اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے، اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا، پھر میں آج آپ سب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی، اور وہ اسٹریٹجی ہوگی پھر کہ جو بھی یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے ہم پھر پلان کر کے جائیں گے۔ اب تیاری ہم نے کی نہیں تھی اس باری تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی۔ ہمیں تو سپریم کورٹ کی کوئی 12 بجے کے اوپر ایک ججمنٹ آئی کہ جی راستے کھل گئے ہیں، چھوڑ دو سب کو۔ ہم تو اس لیے ہم بالکل، یعنی نہتے کا ورڈ غلط ہے، یعنی ہم بالکل انپریپیئرڈ جا کے پھنس گئے، اور جو انہوں نے عورتوں سب سے کیا، اس بار ہم تیاری کر کے جائیں گے۔ لیکن میں آج یہ کھڑا ہو کے کہہ دوں کہ یہ میرے لیے جہاد ہے، میں کسی صورت ان چوروں کی اور امپورٹڈ حکومت کسی صورت اسے قبول نہیں کروں گا۔ میں آخر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جو پنجاب کی حکومت میں ہو رہا ہے، میں اپنے عدالتوں کو کہتا ہوں کہ یہ بالکل ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک چیف منسٹر کو جو میجورٹی کھو بیٹھا ہے جب وہ ڈسکوالیفائی ہوا تھا، اور الیکشن کمیشن کو۔ یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، لوگ انصاف چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر یہ جو آپ نے یہ حمزہ ککڑی کو بٹھایا ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے، رولنگ دیں، ڈسکوالیفائی کریں، اور ایک ہی طریقہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کا، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان وکلاء کنونشن سے پشاور میں خطاب کریں۔